اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا، میں اینگلز ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری باڈی بنے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا، نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا آبویسلی نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ وائپس اوے آل دا ڈرٹ یعنی سنز فرام دیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی، دا 5 ڈیلی پریئرز اینڈ دا فرائیڈے پریئر انٹل دا فرائیڈے پریئر آر ایکسپیشن، جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے۔ جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو دے آر این ایکسپیشن فار آر سنز۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے، انشاءاللہ اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتناز، ٹو فائٹ دا سنز، ٹھیک ہے، تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں، جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی، اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا، اور رکوع صحیح سے کرے گا، سجدہ صحیح سے کرے گا، اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا، اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا۔ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی، ٹھیک ہے، کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ پراپر وضو۔ اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا، if we did not start، اگر ہمارا سٹارٹ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وضو بہت کیئر لیس ہے، اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں، جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وضو کرو، آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی۔ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے، طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے، بار بار بندہ کرتا ہے، بار بار، ایک ہی بار کریں، اچھا کریں، تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا۔ تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وضو بندہ بہت پراپرلی کرے۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز مقرر کی ہے، اسی وقت پر اچھا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت میں بات کر سکتا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کیا انرجی نکل رہی ہے یونیورس کی؟ ہماری انرجیز ہوتی ہیں نا، یونیورس از سراؤنڈیڈ بائی آل سارٹس آف انرجیز، تو یو نیور نو کہ اس خاص ٹائم پہ ہی آپ سجدہ کریں گے، اس خاص ٹائم پہ ہی آپ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے اس خاص ٹائم پہ نماز مقرر کر دی ہے، اسی ٹائم پہ پڑھنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ٹائم پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اصل فائدہ ہوگا۔ پھر ہے کہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ پراپرلی ہونی چاہیے، کمر سٹریٹ ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا ہے، اور توجہ ہونی چاہیے رکوع میں، اور سجدہ بھی بہت پراپر ہونا چاہیے، سجدہ کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا پراپر فوکس آف مائنڈ سے جو پڑھے گا۔ فوکس آف مائنڈ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد ضروری ہے نماز کے لیے۔ یہ جہاد ہوگی تو آپ میں مائنڈ فلنس آئے گی، اگر یہ جہاد نہ ہوتی اور کوئی ڈسٹریکشن بھی نہ آتی نماز میں، کوئی تھاٹ بھی نہ آتا نماز میں، تو پھر دیکھیں شاید نماز آپ کو اس طرح سے ٹرین نہ کر پاتی۔ ٹریننگ تبھی ہوتی ہے جب چیلنجز آتے ہیں، تو فوکس ہو اور خشوع ہو، ہیوملٹی ہونی چاہیے۔ خشوع سے مراد کیا ہے؟
دل جھکا ہو اللہ کے آگے. دل سے پڑھی جا رہی نا, دل بھی انوالوڈ ہے, جسم تو انوالوڈ ہے لیکن دل بھی انوالوڈ ہے, دیٹ از خشوع. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ان لیکچرز میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آپ کو یہ باری باری چیزیں بتاؤں کہ ہم نے لانی کیسے ہیں اپنے انشاءاللہ نماز میں. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا, اللہ کا پرومس ہے اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا, پرومس ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. ٹھیک ہے.